مطلب اس کے لیے مجھے ایز میں مسلمان ہی رہوں گا، میں کافر ہو جاؤں گا، کہ میری کیا مطلب کیا رہیں مجھے گے آپ ڈیفائن کریں گے؟ مسلمان ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اللہ کے نافرمان، کیونکہ انہوں نے مطلب فرمایا کہ تھا. میں جہنم میں جاؤں گا، کہ میری کیا مطلب کہ نہیں، کیا مطلب کہ جنت دوزخ کا سرٹیفکیٹ تو میں نہیں دے سکتا، اللہ نے کرنا ہے آپ کے ساتھ. اس میں نے کا آپ کو. مطلب ایک چھوٹا سا جواب دو ان کو میں. ہاں. بھائی وہ جو عیسائی ہیں ہم ان کو کافر بولتے ہیں مسلمان بولتے ہیں؟ کافر، کیوں کافر بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. ہاں بالکل یہی بات ہوتی ہے. ہم سے پہلے جو مسلمان تھے نا وہ عیسائی تھے، عیسائیوں سے پہلے جو مسلمان تھے وہ یہودی تھے. ٹھیک، تو ٹھیک جیسے ہے، مطلب فار جب بھی ایگزامپل سن لیں ہم میری لوگ. بات سنیں جی ایک منٹ. جی جی جب بھی کوئی نبی آتا ہے نا، نبی کے آنے کے بعد جو پہلے کی مسلمان قوم ہوتی ہے نا، اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ آگے مسلمان کہلاتی ہے، ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نبی کا انکار کر دیتی ہے، خدا کی طرف سے آنے والے کا انکار کر دیتی ہے، تو وہ کافر کہلاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہم عیسائیوں کو کافر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. یہودیوں کو ہم اس لیے کافر بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اگر کوئی مسیح موعود علیہ السلام کا، مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے تو وہ خدا کے ایک بھیجے ہوئے کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر کہلائے گا. سیدھی سی بات ہے. جس کو اللہ نے کہا ہے کہ مانو، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کی بیعت کرو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہو تو آپ کافر کہلاؤ گے. بے شک آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، جو مرضی کہو، خدا کی ڈکشنری میں خدا کے حضور آپ کافر لکھے جاؤ گے. جس طرح عیسائی کافر لکھے گئے، جس طرح یہودی کافر لکھے گئے، آپ بھی کافر لکھے جاؤ گے. باقی جہاں تک مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ویسے اہل سنت سے میرا تعلق ہے، مطلب آپ کے کہنے کے مطابق میں کافر ہوں، رائٹ؟ اگر میرے اگر میں کہنے نے کے اگر میں مطابق کیا، نہیں جس جو نہیں اصول مطلب چل رہا ہے جی اصول کے مارکیٹ میں، مطابق، اصول کے مارکیٹ میں مطابق، جو اصول چل رہا ہے، اصول کے جس مطابق میں اصول کے کافر ہوں. تحت آپ عیسائیوں کو کافر کہہ رہے ہو، وہ یہی ہے نا کہ انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے کا انکار کیا. اگر آپ بھی وہی کام کرو گے تو آپ بھی پھر کافر ہی کہلاؤ گے. سیدھی سی بات ہے. جو مارکیٹ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے اوپر اصول اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ اس اصول سے کیسے بری و ذمہ ہو بھائی؟ آپ کے اوپر بھی وہی ٹھیک قاعدہ ہو گیا، لگتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک اچھا ہے، ورنہ میں میرا ورنہ ایک منٹ سن لیں، ورنہ تو کل جہنم میں عیسائی تو کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی اے اللہ تو نے ہمارے اوپر یہ اصول اپلائی کیا کہ ہم نے ایک نبی کو نہیں مانا اور تو نے ہمیں کافر کہا، اور آج تو ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے. ہمارے بعد ایک قوم آئی، انہوں نے اپنے امام مہدی کا انکار کیا اور تو ان کو مسلمان کہہ کے جنت میں بھیج رہا ہے. یہ تیری کیا انصافی کا پیمانہ ہے بھائی؟ اگر ہم نے انکار کیا ہم تو جہنم میں، ہمارے بعد ایک قوم آئی ہے اس نے اپنے امام مہدی کا انکار کیا، وہ جنت میں. یہ کیا اصول ہے بھائی؟ وہ تو پھر اللہ کو مطلب مورد الزام ٹھہرائیں گے پھر. سیدھی سی بات ہے. خدا کے ہاں یہ انصاف کا پیمانہ یہی ہے، جو بھی جو کام کرے گا وہ اس کی زد میں آئے گا. اگر آپ نے اپنے امام مہدی کا انکار کیا، اپنے نبی کا انکار کیا، وقت کے زمانے کا انکار کیا اپنے زمانے کے امام کا، تو پھر آپ کافر ہیں اس کے. ان سے الٹا کر لیں، ایچ ایس بھائی سے یہ پوچھ لیں، ایچ ایس بھائی جب آپ کے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور جو لوگ ان کا انکار کریں گے وہ مسلمان ہوں گے؟ ٹھیک، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کی بات جزاک ایگری کر رہا ہوں. اللہ. اچھا ایک اور میرا سوال ہے کہ فار ایگزامپل اب جیسے مجھے کوئی 2 سے 3 منٹ کی کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں کہ مطلب کہ فار ایگزامپل میں نے بڑی کہانیاں سنی پہلے، جو میں اب کینیڈا میں رہتا ہوں، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا پہلے اس بارے میں، تو مجھے بس تھوڑا سا بتائیں کہ میں فار ایگزامپل کہ میرا دل بدل جائے، کوئی ایسی بات کریں کہ تھوڑی سی جس سے میں مجبور ہو جاؤں کسی چیز پہ ماننے کے لیے. آپ مجھے ایسے کنونس کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بات کر کے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو نے صرف پیغام دینا ہے، ہدایت دینا. اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. اگر آپ ہدایت کے طلبکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس امام مہدی کے ساتھ جڑیں، یہ سچے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سچے امام مہدی ہیں، مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے. ہم کسی کو سوری، میں نے یہاں پر ایک بات کرنی ہے، ایک سیکنڈ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا اور نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، حضرت غلام احمد قادیانی صاحب کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ قرآن نبی کی، پیغام لے کر آتا ہے. ہاں جی، ان کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی ہے اور ان کے پاس کون سی کتاب ہے، اور وہ کیسے جسٹیفائی ہوگی کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو
کہ مرزا صاحب کے اوپر ایک وحی کی کتاب ہے تذکرہ، وہ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، alislam.org پہ جا کے تمام وحیاں اس کے اندر درج ہیں، وہ پڑھ لیں آپ۔ پہلی بات ایک تھوڑی وہ بھری پڑی ہیں، اور دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ کیا کتاب لائے ہیں، کوئی کتاب نہیں لے کے آئے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہر نبی کتاب لاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کتاب لائے، حضرت ہارون اسی کتاب کے تابع تھے۔ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ مرزا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں، اپنا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی فالو کرنا ہے۔ جیسے آپ کا عقیدہ ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ شریعت کے مطابق عمل کریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی شریعت چل رہی تھی؟ حضرت آدم کی، حضرت نوح کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی؟ موسوی شریعت چل رہی ان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن تسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی، وہ اس کے اوپر تھے سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہیں؟ مرزا صاحب قرآن کی تعلیم لائے ہیں، اور جو امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کو مطلب کہ برباد، جس کو میں لفظوں میں کہوں گا، کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امام مہدی کا کام ہی یہ تھا کہ اس نے آ کے دین کو دوبارہ قائم کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج پوری مارکیٹ انون صاحب یہ بتائیں، وہ جو انون صاحب یہ بتائیں، وہ جو آپ امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں، وہ کوئی نئی شریعت لائیں گے اپنی؟ بھائی بتائیں نا۔ نہیں، میں تو انکار نہیں کر رہا کہ نئی شریعت لائیں گے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی شریعت لے کے آئیں۔ نہیں وہ کریں گے کیا؟ کس لیے آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں بھی بالکل وہی مانتا ہوں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آپ کے بقول جو غلام احمد مرزا قادیانی صاحب کر رہے ہیں وہ بھی وہی کریں گے، لیکن وہ جسٹیفائی کر سکیں گے اپنے آپ کو۔ وہ جب آئیں گے تو وہ پوری کائنات میں وہ جسٹیفیکیشن لے کر آئیں گے۔ وہ ایسے نہیں آئیں گے کہ 5 لوگوں کے گروہ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹیفیکیشن لے کر آئے۔ دیکھیں میری بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ امام مہدی کا جو ذکر ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ میں یہ آپ دونوں کو مس میچ کر رہے ہیں نا، دونوں کو مس میچ کر رہے ہیں یار۔ کیسے مس میچ کر رہے ہیں؟ میرا سوال ڈیفرنٹ ہے، میرا سوال ڈیفرنٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسٹیفیکیشن لے کر آئے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسٹیفیکیشن لائے تھے کہ نہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا سوال کی تو کیا بنتی ہے؟ جواب دیں گے تو پھر پتہ لگے گا۔ جواب تو دیں۔ ہمارے نزدیک تو ہر نبی اپنی جسٹیفیکیشن لاتا ہے۔ اپنی جسٹیفیکیشن بالکل لاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جسٹیفیکیشن لائے۔ ہاں تو یہ جو پھر دنیا میں جو 6 ارب اپنی جسٹیفیکیشن لے کے آئیں گے، یہ جو دنیا میں 6 ارب جو کافر ہیں بھی، ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پائے۔ 6 ارب نہیں، 6 ارب سے کم ہے۔ اچھا چلو 4 ارب کر لو، 4 ارب کر لو۔ دیکھیں 4 ارب جو کافر ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسٹیفائی نہیں کر پائے اپنی ذات کے بارے میں۔ دیکھیں میری بات سنیں، نبی کا کام اور ہے اور آخری امام کا کام اور ہے، ٹھیک ہے؟ چلو آخری جب امام، یار میں جسٹیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں، میں جسٹیفیکیشن ہی آپ کو دے رہا ہوں نا۔ آپ اگر جو نبی سب سے امام مہدی تو پھر آپ امام طنز پہ مہدی اتر آئیں گے۔ سن لیں میری بات، اور کچھ نہیں، پھر آپ مجھے باتھ روم میں بانٹ دیں گے، آپ کہیں گے تم باتھ روم میں شاور لے رہے ہو، گئے تھے آپ بات سنتے میری؟ نہیں، میں تو بالکنی میں گیا تھا، میں تو بالکنی میں کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ چلیں آپ دیکھیں نا، دین کی باتیں کرتے ہو آپ لوگ سگریٹیں لگا لیتے ہو، مسئلہ تو یہی ہے نا یار۔ دین کی باتیں کرتے آپ اتنی ٹانگیں کھینچ لو، لوگوں کو گالیاں دے تو نہیں ٹانگیں کس کو گالی نا، چھوڑو اس کو یار ٹاپک پہ۔ اپنے اتنے یار وہ آپ نے میرے سامنے انون صاحب میری بات سنیں، وہ نبی جس کے آگے امام مہدی تو اس کا قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ جو امام مہدی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو وہ تو ایسی جسٹیفیکیشن لا رہا ہے کہ دنیا کو مطمئن کرے گا اپنی آمد کے بارے میں، اور جو کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اقدس نبی ہے، وہ دنیا کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا اپنی آمد کے بارے میں۔ تو کس کی جسٹیفیکیشن بڑی ہو گئی پھر؟ امام مہدی کی ہوئی یا اس کے جو آقا کی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہر چیز کا ایک رتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی ایک اس کی فنکشن، ایک اس کی فنکشنالٹی ہے، ہر چیز کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا چھوڑیں انون بھائی، کہانیاں سنتے جاؤ بس، انون بھائی، نہ کوئی دلیل ہے نہ کہانی انون بھائی، دلیل کا دے رہا ہوں نا، آپ سنو، انون بھائی ایک منٹ یار بات سنیں انون بھائی۔
یہ کدھر لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن پوری دنیا پہ اب آپ قرآن دیکھیں، ہم لاجک پر بات کریں، قرآن حدیث تو لوجک اب نہیں آپ لے کے آ لوجک پہ یہی معاملے ہوتے ہیں، لوجک میں لوجک کو چھوڑ پھر کے قرآن حدیث میں یہ کدھر لکھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں نبی پاک کے بارے میں؟ یہ کدھر لکھا ہے آپ کے حساب میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں یہ کیسا جا کے نبی فنکشن بنے۔ ہے، یہ کیسا فنکشن ہے کہ جو آقا ہے وہ تو دنیا کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا، اور جو غلام آ رہا ہے وہ دنیا کے آگے بول دے گا جی دنیا کو آگے غلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے نا. غلام تو پھر بڑھ گیا نا آقا بات سے. یہ نہیں ہے، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، خدا کا کام ہے. خدا نے کہا ہے کہ جب اس کو میں بھیجوں گا تو میں اس کے بعد دنیا میں وہ ظلم ختم کر دیں گے. خدا نے ان سے یہ کام لینا ہے، ٹھیک ہے. وہ نبی کی امت ہی بچائی ہے، انہوں نے امت ہی بچائی ہے نا، انہوں نے شریعت ہی بچائی ہے. امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ ہوتی تو آپ لوگ آج وہ احمدی بھی نہ ہوتے، نہ کوئی سنی ہوتا. تو لیں، نبی پاک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے جو کہ تمہاری گردنوں سے توق اتارتا ہے، یہ ظلموں کے توق اتارتا ہے. کتنے توق اترے ہیں پاکستان کے اندر؟ کروڑوں لاکھوں اربوں کے قریب توق ہیں. کتنے توق اترے ہیں؟ نبی پاک کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ توحید کو دنیا میں قائم کرے اور اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. کدھر ہے دین غالب؟ ابھی تو عیسائیت غالب ہے دنیا کے اوپر. کدھر دنیا میں توحید ہے؟ زیادہ تر جو ہے وہ دنیا میں آبادی وہ کافروں کی ہے، مسلمان تو کم مرزا ہے. صاحب نے کیوں نہیں کر دی؟ چل اب میں نبی کی بات کر رہا ہوں ابھی. یار مرزا صاحب نبی نہیں ہے؟ عجیب یار، آپ لوگوں کی یار کتنی تعلیم ہے. وہ یوزر بھائی بات سنو یار، ہمارے وہ عقیدے نہیں ہیں جو آپ کے ہیں. آپ اپنا عقیدہ ہمارے پہ امپلیمنٹ کرتے ہو یار. خدا کا خوف کرو. پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے، یہ آپ کا عقیدہ بھائی، ہمارا نہیں ہے. نہیں، یہ آپ اپنا عقیدہ بول رہے ہیں ناظر صاحب. یہ لوگ نا یہ آقا کو پیچھے رکھتے ہیں، غلام کو آگے نکالتے ہیں. یہ ان لوگوں کا یہ یار یہ غلام اور آقا یہ آپ نے یوزر بھائی کر بات سن لیں یار. یوزر بھائی بات سن لیں. انون بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے بتایا نا. وہ آئے گا پوری دنیا میں امن ہو جائے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، 2 کروڑ روڈ پہ ہوں گے لوگ ویکھن گے. یہ آپ کے بھائی ہمارے نہیں ہیں. کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو یہ بات؟ آپ اپنا عقیدہ ہمارے پہ کیوں مسلط کرتے ہو؟ آپ کے عقیدے کے اذان مطابق بھی دیں گے پوری دنیا سنے گی. سنیں، آپ کے عقیدے کے مطابق نادر بھائی نے مثال دی کہ بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو امن ہو جائے گا کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مثال ہے ایک. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں بھی تو لکھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی آ کے تمہارے گلے سے توق اتارے گا. اترے تو نہیں اترے. اترا شرک ختم ہوا نہیں ہوا. دین غالب ہوا آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوا. ہمارے عقیدے کے مطابق ہوا ہے. ہر چیز ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا مسرور بھائی ایک بات میں ان کو بتا دوں. اچھا چلیں میں آپ کی اس بات انون بھائی آخری بات سن لیں پھر میں جا رہا ہوں. نہیں. جی آپ بات کریں، میرے بات کر تھوڑا سا میں کر لوں پھر آپ کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مہدی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہ کیا ہو. امام مہدی صرف اسی کے کام کو دوبارہ آ کے اثر نو کرے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. بالکل صحیح ہے. اگر کوئی وہ ایسا کام کرے جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر وہ نیا کام ہوگا اور وہ نئی شریعت بن جائے گی. جو کام امام مہدی نے کرنے نا کہ مثلا ظلموں کو ختم کرنا ہے، جنگوں کو موقوف کرنا ہے، یہی کام ہمارے نبی بھی کر کے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کیا ہے، جب کیے اس ٹائم وہ ختم ہو گئے، اب وہ دوبارہ پنپ گئے، دوبارہ وہ ہو گئے. اس لیے اللہ نے پھر ان کا ایک روحانی فرزند بھیج دیا امام مہدی. بس یہ بات ہے. اچھا انون بھائی میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ حضور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی نہیں تھے. حضرت حضور عیسیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاں حضرت نہیں، وہ عیسیٰ، نہیں تھے. وہ ایک ڈفرینٹ وجود تھے. حضرت موسیٰ. نہیں. اچھا اب دیکھیں، آپ کو نا اس لفظ کے معنی ہی نہیں پتا کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے. آپ کو اس کے معنی نہیں پتا کیا ہیں. ٹھیک ہے. کس کے؟ مہدی کے؟ امام مہدی کے. اچھا ٹھیک ہے، امام آپ مہدی بتا دیں. کے. چلیں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. ہاں جی امام نہیں، آپ بتا دیں چلیں مجھے کیا ہے. نہیں آپ بتائیں. آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا. ہاں جی امام مجھے مہدی. کہنا کہ مجھے نہیں پتا. ہاں ٹھیک ہے. امام مہدی کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ امام جو امام اللہ سے ہدایت یافتہ، یہ ہیں امام مہدی کے معنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت یافتہ نہیں تھے. حضرت عیسیٰ بھی حضرت اللہ سے ہدایت میں یافتہ نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے اللہ سے. میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ ایسی بات نہیں کی میں نے. امام مہدی کا اردو میں یہی کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ دیکھیں اب نہیں. آپ وہ اس کے معنی پکڑ کے یوں کر کے میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں. اردو میں اگر کہو گے، اگر آپ اردو میں کہیں گے نا تو کہو گے اردو میں کہنا ہے اللہ سے ہدایت یافتہ امام. دیکھیں میری عربی بات میں کہو سنو. گے تو امام مہدی کہو گے.
इमाम मेहदी जो 12वें इमाम है, ठीक नहीं नहीं, है, वो जो मैं जो ये नहीं पूछ कि रहा हूँ 12वें के 13वें, उसके मायने बताइए। मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूँ आपसे। मायने वही है जो आपने मुझे हस्ती नहीं, मुझे सिर्फ इमाम मेहदी लफ्ज के मायने बताएं क्या है। मैं वही मायने जो आपने बताए हैं उससे हाँ तो आप तो कह रहे हैं दूसरा सलाम बताई थी, आप तो थे ही नहीं अल्लाह से। यार मैंने कब कहा कि वो नहीं थे हदायत याफ्ता? मैंने अभी आपसे मैंने तो पूछा उसी वो को- इमाम मेहदी थे, आपने कहा नहीं। अब जब आप मैंने देखिए ये उर्दू में अब आपको ये मायने नहीं नहीं बताए नहीं हैं, नहीं 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 जब मैंने नहीं ये उर्दू देखिए में ये आपको आपने मायने सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ये आपने इधर उधर बात घुमाई है। वो अल्लाह से अगर आप मुझसे ये पूछे वो अल्लाह से हिदायत याफ्ता थे, मैं बिल्कुल यार अरबी में इमाम पूछ रहा मेहदी हूँ ना, अल्लाह से। मैं पहले अब अरबी में अरबी पूछ अब रहा था। मुझे चाइनीज में शुरू कर दें तो मैं कहूँ जी हाँ हाँ, मैं कहूँ जी नहीं नहीं, तो फिर आप कहते नहीं, तुम तो फंस अरबी की गए, बात तुम हो तो रही है फंस ना। गए, बाजी डर गई, बाजी डर गई, वो तो और फिर आप यार चाइनीज में शुरू हो लेकिन जाए। अब आप वो दूसरी बातें कर रहे हैं, बाजी डर गया, हम नहीं ये अल्फाज बोल रहे हैं आपको। आपने अब मैंने आपको वो बहुत ही मेरी बात नाजुक सुन लेना शुरुआत यार, कर दी। अननोन भाई बात तो सुन लें। मैंने आपसे अरबी में पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मेहदी थे, आपने कहा नहीं। वही लफ्ज मैंने ट्रांसलेट किया इमाम मेहदी उर्दू में, मैंने कहा अच्छा हुजूर अब सल्लल्लाहु मैं कह रहा सुन हूँ तो कि लेना, जो बात तो सुन आपका लेना। मतलब है, अब मैं वो यही कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से अब आपका मतलब है उस हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम मेहदी थे और अब भी इमाम मेहदी है। हाँ, वो तो जो इमाम आप मेहदी कहते थे हैं वो भी आपको इमाम पता मेहदी है, आपको क्या पता उस था वो हिसाब बताएं से। मुझे, आपको ठीक क्या है? पता था इमाम आपका मेहदी? हिसाब से, आपका आपके हिसाब अपना से। हिसाब बताएं ना, मेरा हिसाब तो चलो मेरा आपका भी यही क्या हिसाब है कि अल्लाह से हिदायत याफ्ता, और मेरा कौन सा हिसाब है? तो पहले जो आप उसके कहते हैं इमाम मेहदी मायने वही नहीं, है। आप कहते हैं इमाम मेहदी नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम। अब आप कहते हैं आप इमाम लोगों का जो है ना फिर वो कवा सफेद है। इस तरह नहीं होती, इस तरह नहीं अब मैं दावत आपको होती, इस तरह बताता नहीं हूँ कन्विंस करते। नॉन भाई, आप कन्विंस और मैं आप कन्वेंस कन्विंस कर भी करें नहीं ना रहा हूँ ये। यार, किसने कहा मैं आपको कन्वेंस कर रहा हूँ यार, मेरा काम ही नहीं है, मैंने बता चुका हूँ आपको, कन्वेंस करना मेरा काम नहीं है ना, हुजूर सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम का आपका है। काम। अब आपका मैं काम आपको है, ये आप एक बता चीज रहा का हूँ, सुन लेना अननोन परचम भाई, अब लहरा रहे आपको हैं। ना अब देखे ना, अब आप जुगतबाजी पे आ रहे हैं, मुझे मना कर रहे थे, आप जुगतबाजी पे आ रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं, आपको ये जुगतबाजी कह पे रहा नहीं। हूँ कि अरबी में जब मैंने आपसे पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मेहदी हैं, क्योंकि आपको उस लफ्ज के मायने नहीं थे पता, ठीक है, तो आपने कहा नहीं जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा बिल्कुल इमाम मेहदी नहीं थे। जब उस लफ्ज़ को मैंने ट्रांसलेट करके बताया कि इसका मतलब ये होता है उर्दू में कि वो इमाम जो अल्लाह से हिदायत याफ्ता है, आपने कहा हाँ हाँ हुजूर नहीं, ये सल्लल्लाहु अलैहि आपने वसल्लम। मुझे नहीं बताया। आपने कहा कि मैं रिवील कर रहा हूं, आपने रिवील किया कि मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक हाँ, ये तो मायना आपके है, और मुताबिक मैं क्या इस है? जुमरे में पूछ रहा हूँ। तो एक मैं कह रहा हूँ फिर सेकंड, अपना जब आपने मुझे मुताबिक बताया बताया कि ना। इस जुमरे में, आपने कहा कि इस जुमरे में पूछ रहा हूँ, नहीं इस फिर जुमरे मैंने मैंने आपकी बात क्लियर से कट इत्तेफाक पूछा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जुमरा मेहदी थे, के मैंने पूछा इमाम आपने क्या मेहदी थे, दिया? हजूर आपने कहा नहीं थे। इमाम मेहदी थे। आप जब कह आप रहे ऐसे नहीं थे। पूछेंगे तो मैं कहूंगा ना डिफरेंट हस्ती थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा हज़रत ईसा नहीं, हजूर different सल्लल्लाहु अलैहि हस्ती क्या थे? वसल्लम थे, इमाम मेहदी थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हाँ थे, नहीं ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, नहीं थे इमाम हाँ मेहदी। इस बात के बकौल वो यार थे। इस बात उसके पिछली बाद बात से के सीधा बकौल नहीं सीधा थे। पूछ रहा हूँ कि वो इमाम मेहदी थे कि नहीं थे। नहीं, अब जिस तरह बात करें वो नहीं थे, वो नहीं अब थे। उर्दू जिस तरह खत्म, जिस तरह किस तरह आप बात पूछ कर रहे रहा हूँ हैं भाई, वो सीधी नहीं सब थे। बात कर रहा हूँ यार, इमाम मेहदी हर नबी इमाम मेहदी होता है यार। हाँ, जो आपने मायना बताया उस हिसाब से होता है, लेकिन अगर आप हस्ती का पूछ रहे हैं कि एक हस्ती वो थी, वो हस्ती वो थी, तो हस्ती डिफरेंट थी ना। कहते हैं जो मायने बताए उस हिसाब से होते हैं। भाई जो आपने मायने बताए या मैंने जो मायने बताया उस हिसाब से तो इमाम मेहदी सारे हैं। वो हिसाब अव्वल व वसूब आखिर है ही नहीं, हर नबी इमाम मेहदी वो होता है। हिसाब